بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک خاص موضوع، ایک خاص ٹاپک لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے کیلنڈر کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری آف ورلڈز کیلنڈر۔ کہ آخر کیلنڈر جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ابھی جو ہمارے سامنے مشہور کیلنڈر ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ ہمارا آج ماہ اگست کی 22ویں تاریخ میں ہے، اور اردو کے لیے ماہ اگست کی 22ویں تاریخ ہے اور سن 2020 ہے۔ اسلامی کیلنڈر بھی ہمارے سماج میں رائج ہے، مسلمان حضرات استعمال کرتے ہیں، اہل مدارس استعمال کرتے ہیں کہ محرم الحرام کی آج دوسری تاریخ ہے اور 1442 ہجری سال ہے۔ یہ دو کیلنڈر رائج ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی کیلنڈر دنیا میں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ہندی کیلنڈر بھی ہے، بنگالی کیلنڈر بھی ہے، اور حیدرآباد اور تلنگانہ میں تلنگانہ کیلنڈر بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے نزدیک بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے کیلنڈر ہے۔ جیسے آپ تاریخ دیکھیں، یہودیوں کے نزدیک یہودی کیلنڈر ہے، عیسائیوں کے نزدیک عیسائی کیلنڈر ہے، جو عیسائی کیلنڈر رائج ہے، جس کے بارے میں نے بتایا کہ ابھی ہم لوگ ماہ اگست 2020 عیسوی میں ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان ہجری کیلنڈر بھی ہے۔ اسی طرح اور بھی تاریخیں رائج ہیں۔ آخر اس کیلنڈر کی تاریخ کیا ہے؟ تو کیلنڈر کی تاریخ کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقوام و ملل نے، شہروں نے، ملکوں نے، قوموں نے جو کیلنڈر اپنے استعمال کیا تھا، اس کی کوئی ایک خاص اور جسے ہم کہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر سب نے کیا، ایسی بات نہیں۔ کسی نے اپنے نبی کی تاریخ پیدائش کو کیلنڈر بنایا، کسی نے اپنے نبی کی وفات کو کیلنڈر بنایا، کسی نے شہر کے فتح ہونے کو کیلنڈر بنایا، کسی نے اپنے کسی اہم پیشوا کی تاریخ کو کیلنڈر بنایا۔ اس طرح سے مختلف واقعات کو اہمیت دیتے ہوئے انہوں نے اپنے کیلنڈرز اور اپنے حساب و کتاب کے لیے جو تاریخ ہے اس کی انہوں نے تعین کی۔ بہت مناسب ہوگا کہ میں آپ کے سامنے ایک مشہور مورخ جو البیرونی ہے، البیرونی کے ایک اقتباس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہلال، جسے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نکالا کرتے تھے، ہلال کے مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں یہ بات البیرونی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ البیرونی نے یہ بات لکھی ہے دنیا کے کیلنڈرز کے بارے میں کہ قوموں کا طریقہ کیلنڈر کے بارے میں یہ رہا ہے کہ بانیان حکومت و مذہب کی پیدائش، بادشاہوں کی تخت نشینی، انبیاء کی بعثت، ملکوں کی فتح و تسخیر، سلطنت کے انقلاب و انتقال اور حوادث عظیم ارضیہ سے تواریخ و سنن کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مصر سے بنی اسرائیل نکلے اور فرعون سے انہیں آزادی ملی، اس کو انہوں نے اپنی تاریخ کی اصل اور بنیاد قرار دیا، اور اسی طرح بعد میں فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تخت نشینی ہوئی ہے اس کو بھی انہوں نے تاریخ قرار دیا ہے۔ مسیح حضرات جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تاریخ بناتے ہیں۔ اسی طرح بکرما جنتی وہ اپنے سن راجہ بکرما جیت کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح ایرانی سن غالباً کسی جوتشی کی پیدائش پر اس کا انحصار ہے۔ اسی طرح دنیا کے کیلنڈر کے تاریخ کے مختلف وجوہات رہے ہیں، کوئی ایک چیز متعین کر کے نہیں رہی ہے۔ اہل عرب بھی ان کے اندر مہینوں کی تعداد تو تھی، محرم الحرام سے سال کی ابتدا ہوتی اور پھر اس طرح سے ذی الحجہ پہ سال کی انتہا ہوتی، لیکن کوئی تاریخ سال کی گنتی کے لیے انہوں نے کوئی تاریخ متعین نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو واقعات سے جوڑ رکھا تھا
کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو یہ کہتے یہ بات فلاں واقعے سے 10 سال پہلے کی بات ہے. جیسے عام الفیل کا واقعہ، کعبے پر جب ابرہہ نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور حملہ کرنے کے لیے آیا تو مشہور واقعہ ہوا. تو اہل عرب کہا کرتے تھے کہ عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال عام الفیل سے اتنے دنوں پہلے کی یہ بات ہے، یہ عام الفیل سے اتنے سال بعد کی بات ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تاریخ استعمال کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے بعثت سے اتنے پہلے کی بات ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش سے اتنے سال بعد کی بات ہے، یا اسی طرح فتح مکہ سے اتنے دن پہلے کی بات ہے، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک اور فلاں فلاں غزوے سے اتنے دن پہلے کی بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے سے اتنے دن پہلے کی بات ہے. اس طرح سے تاریخ تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا اور سن 17 ہجری یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، سن 17 ہجری میں مسلمانوں نے بیٹھ کر، صحابہ کرام نے بیٹھ کر اسلامی سال کی تعین کی اور وہ اسلامی سال ہجرت کے واقعے کو بنایا گیا. اس سلسلے میں روایتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے روایتوں کو پیش کروں. وہ روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی، صحابہ کرام کو بلایا، مجلس میں جمع کیا، ان سے مشورے کیے اور پھر مختلف باتیں آئیں اور اخیر میں یہ طے پایا کہ ہجرت نبوی کو اسلامی سال بنایا جائے. یہ کب ہوا؟ یہ سن 17 ہجری میں ہوا. اگر اسے تاریخ کے ساتھ آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سن ہجری کا عملاً استعمال جو ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں 20 جمادی الاخری سن 17 ہجری یعنی ہجرت کے واقعے کو 17 سال ہو چکے تھے، مطابق 12 جولائی 638 ہجری کو یہ وہ تاریخ ہے. 20 جمادی الاخری سن 17 ہجری 12 جولائی 638 عیسوی یہ وہ تاریخ ہے کہ جب ہجرت کے واقعے کو اسلامی تاریخ کے لیے بطور کیلنڈر کی تعین کی گئی اور پھر وہاں سے تاریخ چلی ہے. اور آج ہم اور آپ اسلامی تاریخ کو ہجری اسلامی سال کے نام سے جانتے ہیں، جو آج ہماری تاریخ 2 محرم الحرام 1442 ہجری میں ہم اور آپ ہیں. یہ تاریخ ہے، مسلمانوں کو اسے یاد رکھنا چاہیے. اور سب سے مشہور تاریخ ہے وہ عیسوی تاریخ ہے جو آج ہمارا آپ 22 اگست 2020 عیسوی میں موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح تاریخ کو سمجھنے اور قوم میں اس کو اجاگر کرنے اور علم کو پھیلانے والا بنائے. آمین یا رب.